بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند ہمارے لیے کتنی ضروری ہے یہ بات ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک عام بالغ فرد کو 7 سے 9 گھنٹے کی نیند لینا ضروری ہے تاکہ ہم اگلے دن کے کاموں کے لیے تیار ہو جائیں۔ ماہرین کے اس مشورے پر زیادہ تر لوگ اس طرح سے تو عمل کرتے ہیں کہ 7 سے 9 گھنٹے بستر میں گزارتے ہیں، لیکن اس دوران وہ ایک پرسکون نیند کے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں یا نہیں، یہ $1 ملین کا سوال ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم سونے سے پہلے کی 5 ایسی غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں ایک اچھی اور پرسکون نیند سے محروم کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ میں سب سے پہلے اس بری عادت کی بات کروں گا جو اس وقت باقاعدہ ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور وہ ہے سونے سے پیشتر الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال۔ اب یہ چاہے آپ کا موبائل فون ہو، لیپ ٹاپ ہو یا پھر ٹی وی، ہر صورت میں یہ عادت ہماری نیند کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ یہ تمام اسکرینز نیلے رنگ کی روشنی خارج کرتی ہیں، اور یہ نیلی روشنی یا بلو لائٹ ایک ہارمون میلاٹونن کی پیداوار کو کم کرتی ہے جو ہماری نیند کو ریگولیٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف نیند آنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلکہ نیند کی کوالٹی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کا حل بہت آسان اور مفت ہے، یعنی آپ نے سونے سے کم از کم 1 گھنٹے پہلے ان تمام الیکٹرانک آلات کا استعمال بند کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ کیا کیا جائے؟ تو اس کا سب سے آزمودہ اور آسان حل اپنی کسی بھی پسندیدہ کتاب کی ریڈنگ ہے، جس سے نہ صرف آپ ایک اچھی عادت کی طرف مائل ہو جائیں گے بلکہ کتاب پڑھنے سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب اگر آپ کتاب نہ پڑھنا چاہیں تو اس کی جگہ میڈیٹیشن کی جا سکتی ہے، یا پھر موسم کی مناسبت سے ٹھنڈے یا نیم گرم پانی سے غسل۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ میڈیٹیشن کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں، بلکہ صرف چند منٹ آنکھیں بند کر کے کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنے ذہن سے تمام خیالات کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ لو جی، ہو گئی میڈیٹیشن۔ دوسری بری عادت جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے وہ ہے چائے یا کافی۔ ان دونوں مشروبات میں کیفین پائی جاتی ہے، کافی میں کچھ زیادہ اور چائے میں نسبتاً کم۔ کیفین ایک محرک یعنی اسٹیمولنٹ ہے جو ہمارے دماغ کو متحرک کر دیتی ہے، جو نہ صرف نیند آنے میں رکاوٹ بنتی ہے بلکہ نیند کی کوالٹی کو بھی برے طریقے سے متاثر کرتی ہے۔ نتیجتاً صبح کے وقت کی سستی اور بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ تیسری اور عام طور پر بار بار دہرائی جانے والی غلطی رات کا کھانا دیر سے کھانا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق رات کا کھانا سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے، اور یہ بھی زیادہ مرکن نہ ہو تو اچھا ہے، کیونکہ معدے میں موجود مرکن کھانا بھی نیند کے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ سونے اور جاگنے کے مخصوص وقت کو فالو نہ کرنا بھی نیند کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ بے قاعدہ اوقات ہماری حیاتیاتی گھڑی یعنی بایولوجیکل کلاک کو ڈسٹرب رکھتا ہے، اس لیے سونے اور جاگنے کا ایک مخصوص وقت مقرر کریں اور چھٹی والے دن بھی اس پر عمل کریں۔ ذہنی دباؤ اور زندگی کی پریشانیاں بھی نیند کے مسائل کا سبب بن سکتی ہیں، تو سونے سے پہلے میڈیٹیشن اور ڈیپ بریدنگ جیسی ایکسرسائز سے مدد لیں۔ آخری بات یہ کہ آپ کا سونے کا کمرہ، بستر اور ماحول ممکنہ حد تک آرام دہ ہونا چاہیے، نہ زیادہ ٹھنڈا نہ گرم، اور شور و غل سے بھی پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اچھی نیند ان چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک اضافی بات اور کہ سونے سے پیشتر بستر پر لیٹے رہنے سے پرہیز کریں، اور تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن جسم کو تھکائیں۔ اس کے لیے چاہے آپ ہلکی ورزش کریں یا گھر کے کوئی کام کاج، اس سے بھی بہت اچھی نیند آتی ہے۔ آج کی ویلاگ کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اپنی نیند بہتر کرنے میں کچھ مدد ضرور ملے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ بس ایک بٹن ہی تو دبانا ہے۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔